دوستو وہ لفظ جس کو کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا اور ہم مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے گا، اس بات پوری ویڈیو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ بات واضح طور پہ پتہ چل جائے گی۔ اور اگر آپ نے کبھی اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں تو اب آپ پہ توبہ بھی فرض ہے، تجدید نکاح، تجدید ایمان، اور آپ کلمہ پڑھیے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے، اور ایسا کہنے سے آئندہ گریز کیجئے گا اور علم دین سیکھیے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی کون و مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے؟ اتنا علم دین سیکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے روز مرہ کے مسائل کتابوں کے ذریعے خود حل کر سکے۔ اتنا علم دین سیکھنا بہت 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 ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی وہ لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ آپ اس چیز کو توجہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی تیری سفارش کرے گا تو بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ کیا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا؟ تو اب میں آپ کو اس کی پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دوں۔ دیکھیے، جیسے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پہ کسی نے کوئی غلطی کر دی تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تو اسے معاف کر دے، اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ تب سامنے والا جواب میں کچھ یوں کہہ دیتا ہے کہ بھائی تم اگر اللہ تعالیٰ بھی اس کی سفارش کرے گا نا تو میں تب بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہ لفظ بولنا کفر ہے۔ سمجھ لیجئے، اگر کسی نے یہ لفظ بول دیا کہ اللہ بھی اس کی سفارش کرے تو میں قبول نہیں کروں گا، تو یہ لفظ بولنا لفظ کفر ہے اور پھر بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دوستو ایسی باتوں سے آپ اجتناب کریں، ایسی باتوں سے آپ بچیں جس سے کہ آپ کے ایمان کا خطرہ ہو جائے۔ تو غصے میں یا بے توجہی میں بھی آپ ایسے القاب ہرگز استعمال نہ کریں جس سے کہ آپ کا ایمان بھی چلا جائے اور آپ کو علم تک نہ ہو۔ دوستو اگر آپ نے اس طرح کے القاب بول دیے ہیں تو آپ جو ہے دوبارہ کلمہ پڑھیے گا اور سچے دل سے توبہ کیجیے گا کہ انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ سے میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے وہ لفظ جس سے کفریہ الفاظ نکلنے کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ہم پر کفر عائد ہو جاتا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا لفظ کہہ دیا، تو دوستو ایسے لفظوں کو بولنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور ہم احتیاط برتیں، اور ہمیں علم دین سیکھنا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا اور مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔